عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اس کی توفیق کو عطا ہے کہ آج ہم درس حدیث کی چوتھی نشست میں موجود ہیں اور آج ہمارے درس حدیث کا عنوان ہے قرآن عظیم قرآن حکیم سیکھنے اور سکھانے کے فضائل۔ آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی بخاری شریف کہ حدیث مبارکہ ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ من تعلم القرآن جو قرآن سیکھتا ہے وہ علمہ اور قرآن سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ نے ہمیں کیا معیار عطا فرمایا کہ بہترین شخص ہونے کا معیار پیارے آقا علیہ السلام کے نزدیک یہ ہے کہ جو قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن سیکھنے والا ہو اور قرآن سکھانے والا ہو۔ آج افسوس، سب افسوس، ہمارے یہاں معیار چینج ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس عالیشان گھر ہے وہ سب سے بہتر ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے وہ سب سے بہترین ہے، جس کے پاس عالیشان گاڑی ہے وہ سب سے بہترین ہے، جو گورنمنٹ جاب کرتا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بیٹیوں کی شادی کی جاتی ہے، بہنوں کی شادی کی جاتی ہے تو پھر دیندار لوگوں کا انتخاب نہیں کیا جاتا، اچھے رشتے نہیں دیکھے جاتے، بلکہ اپنے معیار کے مطابق ایسے ہی افراد تلاش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں وہاں جا کر پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا معیار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر یہ، جبکہ سب سے بہتر یہ لوگ نہیں، سب سے بہتر وہ ہیں جو حضور نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے جو قرآن سیکھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، سکھانے والا ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن ہم جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، سکھانے والے ہوتے ہیں، وہ سب سے نشت اپنا سمجھتے ہیں۔ حافظ صاحب، قرآن پڑھانے والے قاری صاحب، ان کی ویلیو، ان کی رسپیکٹ ہمارے نزدیک بہت معمولی ہے۔ کبھی فاتحہ پانی کرنی ہوتی ہے تو بلا لیتے ہیں، اگر قبرستان جا کر وہاں فاتحہ پانی کرنی ہوتی ہے حافظ صاحب کو وہاں لے جاتے ہیں، گھر میں اگر کوئی قرآن خوانی کرنی ہے کچھ اور اہتمام ہے تو اس وقت ہمیں ایسے جا پاتے ہیں حفاظ گرامی، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، ورنہ اس کے علاوہ ہم ان کو کوئی حیثیت نہیں، ان کی عزت ہمارے نزدیک بہت معمولی ہے۔ آج یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم پستی کرتے ہوئے چلے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے جو اکابرین تھے ان کے بارے میں یہ شعر کہا جاتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوئے اور ہم خوار ہوئے آج تاریخ قرآن۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارے نزدیک اپنی بھی عزت گئی، دینداروں کی بھی عزت گئی اور ہم پستی کی طرف بڑھتے چلے۔ یاد رکھیے جو قرآن عظیم قرآن حمید پڑھتا ہے بے شمار اجر و ثواب اسے حاصل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 2910 2910۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اسے ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی جو 10 گنا بڑھا کر دی جائے گی۔ ایک نیکی دی جائے گی تو 10 گنا بڑھا کر دی جائے گی، یعنی ہر حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی کہ ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں الف لام میم تو ہمیں 30 نیکیاں حاصل ہوئی۔ کیسا کرم ہے
قرآن پڑھنے والے، لیکن آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں۔ ہم دیگر کتابوں کو تو پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن عظیم کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے میں قرآن عظیم قرآن حکیم کا کیا کام ہے؟ جب بیٹی کی شادی ہو، بہن کی شادی ہو، اسے سر کو مسائل دیتے ہیں، یا اگر کسی کی روح نکل رہی ہو، مرنے والا ہو، تو قرآن لا کر اسے قرآن دے دیجیے۔ اگر انتقال ہو جائے تو اسے قریب بیٹھ کر فاتحہ خوانی کر دیجیے، قرآن خوانی کرنی ہو، سویم ہو، ایسے موقع پر قرآن کھولا جاتا ہے، ورنہ قرآن ہمارے یہاں پر رہتا ہے۔ پورا سال قرآن پڑھ رہتا ہے، ہندوستان میں قدر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو قرآن کھول لیتے ہیں، ورنہ تو ماہ رمضان میں بھی کئی ایسے بد نصیب ہیں جو قرآن کھول نہیں سکتے، قرآن نہیں کھولتا۔ بہت افسوس کا معاملہ ہے ہمارے یہاں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھ کر اس کو ریاست کی تلاوت کر سکے، قبرستان جا کر وہاں فاتحہ خوانی کر سکے۔ بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ پڑھ سکے، کیونکہ ہم نے نہ خود قرآن کو پڑھا، نہ اپنی اولاد کو قرآن کو پڑھنے کی تعلیم۔ آج بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کا حدیث مبارکہ کیا فضیلت ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے؟ حدیث نمبر 219 پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو صبح کو ایک آیت سیکھے، صبح کے بعد ایک آیت سیکھے 100 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعتیں اگر پڑھتے پڑھتے آج ہمارا حال کیا ہو؟ امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، 20 رکعت میں ہماری کامل جواب دی جاتی ہے، کمال جواب دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار آج تو میں نے یہاں تراویح پڑھ لی، اگلے رمضان کوئی ایسی کوئی مسجد بتاؤ جہاں پر جلدی سے وہ تراویح کرا اگرچہ غلط پڑھو لیکن وہ جلدی سے اپنے فائدے۔ تو آج اس کو 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی، 100 رکعت مسجد پڑھنے میں 100 رکعتیں پڑھنے میں کتنی مشقت کا سامنا ہوگا۔ حضور فرمائے جو ایک قرآن کی آیت کو صبح کے وقت سیکھ لے، اللہ تعالیٰ 100 رکعت پڑھنے سے اس کو زیادہ جو ثواب ہے۔ کیسی فضیلت ہے قرآن پڑھنے میں۔ اور جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے، قرآن کو پڑھنا دو طرح کا ہے، ایک ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قراءت کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ، اور ایک ہے قرآن کو سمجھنا جس میں رب العالمین کا ارشاد فرما رہا ہے، اور ایسا قرآن کو سمجھنا اس کو شان نرالی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا اور جو کچھ اس میں نے اس پر عمل کیا، قرآن سیکھنے کے بعد اس نے قرآن پر عمل کیا، کل بروز محشر قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور یہی قرآن اسے جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ کیسی فضیلت ہے قرآن پڑھنے اور قرآن سیکھنے والے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت آپ کے خلیفہ مفسر قرآن مفتی نعیم الدین مراد آبادی رہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لے 10 مرتبہ ناظرہ قرآن ختم کرنے سے زیادہ نہیں کرتا، یعنی 10 مرتبہ قرآن پاک ناظرہ ختم کرنا کتنا جو ثواب ہوگا؟ ایک لفظ میں 10 نیکیاں ہیں، اور 10 مرتبہ ناظرہ قرآن پاک ختم کیے جائے کتنی نیکیاں حاصل ہوں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں مفسر قرآن کہ جو ایک قرآن کی آیت کو سمجھ لے، اس کا معنی سمجھ لے، اس کا مفہوم سمجھ لے، تو اللہ تعالیٰ 10 قرآن پاک ناظرہ پڑھنے سے زیادہ جو ثواب ہے۔ کیسی فضیلت ہے قرآن کو سمجھنے والے۔ لیکن آج ہم بہت دور ہیں، اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو صرف اس کا عربی فقط پڑھ لیتے ہیں، عربی آیات پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے ہیں۔ پیارے بھائیو، قرآن عظیم قرآن کی سمجھ کر پڑھیے۔ اس ماہ رمضان اپنا یہ ہدف بنائیے، مشن بنائیے کہ ہم پورا قرآن پاک نہ بھی پڑھ سکیں تو ایک قرآن پاک کا پارہ ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ یہ اپنا مشن بنانے ہدف بنائیں، پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کیسا آپ کو فیض ملتا ہے، کیسا قرآن کا آپ کو نور حاصل ہوتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، قرآن عظیم قرآن حکیم اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے اندر ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ کا کیا معمول ہے؟ آج تو ہمارے کا شوق نہیں ہے، آج ہمارے یہاں جہاں لگے سننے جگہ محفل ہوگی، اویس قادری صاحب آئیں گے، پوری قوم وہاں پر جا کے بیٹھے ہوئی کہ بھائی اویس نہیں آ رہا ہے،
سجدہ کیا، پوری رات وہاں پر جاگے ہوئے. نعت خانے کی طرف تو شوق ہے، اچھی بات ہے، نعت خانی بھی ہونی چاہیے، نعت میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سے رہی. لیکن آج ہمارے یہاں لوگوں کو محفل میں جانے کا تو زیادہ شوق ہے، لیکن قرآن عظیم کو حمید پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا انہیں شوق نظر نہیں ہے. جبکہ ہمارے صحابہ آپ کا عالم کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کی شان کے لیے ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان حق کو جاری فرمایا کہ عمر آپ جو بھی کرے گا وہ حق ہی کرے گا، کبھی عمر کو غلط نہیں کرے گا. وہ شان تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ. لیکن آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 8 سے 10 سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صرف سورہ بقرہ کو سیکھنے میں گزار دیا. 8 سے 10 سال صرف سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھی. لیکن آج ہم قرآن سیکھنے کے شوقین ہیں. ہمارے تابعین انہوں نے 10 سال تک صحابہ کرام کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر کو سیکھا. اور اصحاب صفہ کو تو آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے کی سعادت عطا فرمائے. جب ہم جائیں گے مدینہ المنورہ میں اور وہاں مسجد نبوی شریف میں جائیں گے تو وہاں پر ایک چبوترا موجود ہے، اصحاب صفہ تھا. وہاں پر صحابہ کرام نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اور وہاں پر قرآن سیکھنے سکھانے میں اپنی زندگی وقف کر دی. لیکن آج ہمارے یہاں قرآن سیکھنے سکھانے کا شوق ہے. پیارے بھائیوں، قرآن عظیم فرقان حمید کی قریب آ جائیں. قرآن عظیم فرقان حمید سیکھیے کہ یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم قرآن پاک کو سیکھے بغیر قرآن کو پڑھنے لگیں گے، یاد رکھیے یہی قرآن ہمارا لعنت ہے. حدیث مبارکہ میں روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن عظیم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھا کرتا ہے کیونکہ وہ درست طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے، مخارج کے مطابق نہیں پڑھتے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے. اور ایسے لوگ اپنی قرآن کی تلاوت میں بھی گناہ پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں بھی گناہ پڑھاتے ہیں. تو کوشش کریں ماہ رمضان کا انمول مہینہ ہمیں ملا ہے. اس مہینے میں آپ حافظ صاحب سے وقت لے لیں، کسی قاری صاحب سے وقت لے لیں اور اسے کہیں کہ آپ مجھے قرآن عظیم فرقان حمید پڑھنا سکھا دیں، مجھے قاعدہ تجوید کے ساتھ ختم کروا دیں. اما 12 مجھے تجوید کے ساتھ ختم کروا دیں. آپ دیکھیں ماہ رمضان میں اگر آپ نے اس کو حاصل کر لیا، اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہم قرآن پاک بھی تجوید سے پڑھنے والے بن جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو قرآن عظیم